السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس خالق نے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ ساڈا سب دا آنا مل بیٹھنا، تسا احباب دا سماعت فرمانا میرا بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات اور سبب بنائے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا جہان دے اندر اللہ رب العالمین نے سانو بھیجے ہے، کسی مقصد واسطے بھیجے ہے۔ اسی انسان اپنے مقصد حیات نو بھول گئے ہیں۔ جس مقصد واسطے اللہ نے سانو دنیا دے اندر بھیجے اسی اس مقصد نو پیچھے چھوڑ کے ایک اپنا ہی طرفوں ایک اپنا مقصد بنا لے۔ ہر انسان دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ جناب میں مالدار ہوں، میرے کول جناب فیکٹریاں ہوں، میں دولت مند ہوں، میرے اگے پیچھے سجے کھبے سکورٹی گارڈ باڈی گارڈ ہر طرف میری بلے بلے ہوئے۔ اور جناب ہر انسان دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ جدے کول ایک فیکٹری ہے وہ چاہتا ہے کہ دو ہونیاں چاہیے نے، ایک گڈی ہے تے دو ہونیاں چاہیے نے۔ جناب اچھا تو اچھا کھانا، اچھا تو اچھا پہننا، اسی اینو اپنی زندگی دا مقصد بنا لے کہ ساڈی زندگی دا مقصد ہی اے وے، دنیا دے اندر آن دا مقصد ہی اینو بنا لے۔ اور فیصلہ بادیو میرے بھائی میرے برادر، رب کبریا دی قسم ہے، حقیقت دے اندر اگر دیکھیا جائے ساڈا دنیا دے اندر آن دا مقصد مال کٹھا کرنا نہیں، مربیاں دا مالک بننا نہیں، فیکٹریاں بنانا نہیں، دنیا دے اندر اپنی شہرت اور بلے بلے نہیں۔ میرا تے تیرا دنیا دے اندر آن دا مقصد کی ہے؟ اور رب العالمین دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام جی اعلان فرما دے ہو، میرے رب العالمین نے میرا تے تیرا مقصد حیات بیان کیتا ہے۔ دنیا دے اندر آندہ مقصد کیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تیرا دنیا دے اندر آندہ مقصد جائیداد بنانا نہیں، کوٹھیاں تے مربیاں دا مالک بننا نہیں، میرا تیرا دنیا دے اندر آندہ مقصد کی ہے؟ رب العالمین دے قرآن نے بیان کیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
انسانو میں تانوں دنیا دے اندر بھیجیا ہے، میں تانوں پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ میرا تیرا دنیا دے اندر آن دا مقصد اللہ دی عبادت کرنا، اس مالک دی رضا حاصل کرنا، او دا ذکر و اذکار کرنا، اس مالک نو خوش کرنا۔ اے میرا تیرا مقصد حیات، اے مقصد نہیں کہ دنیا بنا لو، اسی دنیا دے پیچھے لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا تے دل لگا لے ہے، دنیا نو اپنا ہی بنا کے رکھ لے ہے۔ اسی سمجھنے کیا کہ شاید کہ اے دنیا جڑا دنیا دا نظام چل رہے ہے، اے دنیا دا نظام شاید کہ ہمیشہ تو انجی ہے، ہمیشہ تو انج چل رہے ہے تے ہمیشہ چلتا ہی رہنا ہے۔ اور فیصلہ بادی ہو، کتاب و سنت ہو، پروانے ہو، اللہ دی قسم ہے اے دنیا دا نظام نہ ہمیشہ تو ایویں چل رہے ہے، نہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں، اے ایک وقت آنا ختم ہو جانا ہے۔ اے دنیا دا نظام سارا درم برم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تے او کیڑی ہے؟ رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ، اللہ احکم الحاکمین دا حکم ہے، میرے رب العالمین دا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا کل من علیہا فان۔ دنیا دی حقیقت، دنیا دی حقیقت قرآن نے دسی ہے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے رب العالمین فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو، دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، اے دنیا دا سارا نظام ختم ہو جانا ہے، سارا نظام ترم برم ہو جانا ہے، اے سارا نظام فنا ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اے دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ دنیا ختم ہو جائے گی تے باقی رہنے والی ذات کیڑی ہے؟ بقا کینو ہے؟ اللہ اکبر اللہ، باقی رہنے والی ذات کیڑی ہے؟ رب العالمین دا قرآن سن دے جایا جے، وہ کیڑی ذات ہے جنوں بقا ہے، جنہیں باقی رہنا ہے، جنہیں ہمیشہ ہے رہنا ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر، پڑھ لو سبحان اللہ۔ باقی رہنے والی ذات کیڑی ہے؟ هو الاول والآخر، اللہ اکبر اللہ، باقی رہنے والی ذات کیڑی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ باقی رہنے والی ذات اوے جدی نہ یوم ولادت ہے، نہ او دی یوم وفات ہے، نہ او دی یوم ابتدا ہے، نہ او دی انتہا ہے۔ او ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہنے والا ہے، او کدے ختم ہونے والا نہیں۔ باقی کنے رہنا ہے؟ اللہ اکبر قرآن نے دسے ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ فیصلہ بادیو قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، لہلہا جایا کرو۔ حاجی راشد صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والے، شیخ بلال صاحب بڑا پیار کرنے والے، انہاں دا حکم کے قرآن زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے رب العالمین نے دسیا قرآن دا فیصلہ ہے، او کیڑی
ذات ہے جیڑی ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہن والی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اس مالک دی پہچان کرو اس خالق دی پہچان کرو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اصل تے قرآن تسی ماشاءاللہ قاری المقری محترم جناب قاری عبد المتین شہین حافظہ اللہ تعالی انہاں کو قرآن سنتے بھی رہندے ہو نماز کے اندر بھی سنو گے اور انشاءاللہ الرحمن بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دی پہچان اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا حفظهما وهو العلی العظیم او کیڑی ذات ہے او کیڑے رب العالمین ہے او کیڑے احکم الحاکمین ہے جڑی ذات ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے او میرے رب العالمین تے ایسی ذات ہے اللہ دی قسم ہے موت دور دی بات ہے میرے رب نو کدے نیند بھی نہیں آندی نیند بھی دور دی بات ہے میرے رب العالمین نو کدے اونگ بھی نہیں آنی اس ذات نے ہمیشہ رہنا باقی سب کچھ ختم ہو جانا ہے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جانا ہے سب کچھ ختم ہو جانا ہے باقی رہنی ہے تے صرف رب العالمین دی ذات نو ہی بقائے وہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ ہی رہن والا ہے باقی سب کچھ ختم ہو جانا ہے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ نا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اوے دنیا جہان دے ہو لوگو دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں جو بھی اس دنیا تے آیا ایک وقت آنا اس دنیا نو چھوڑ کے تے چلا جانا ایک وقت آنا اس دنیا دی عیش و عشرت نو چھڑنا پینا ہے اس دنیا نو خیر آباد کہنا پینا ہے ایک صاحب دل نے کتنا پیارا نقشہ کھینچے ہے میری تے تیری حقیقت بیان کی دیئے دنیا دی حقیقت سامنے رکھی ہے فرماندے نے اوے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان اوے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان اوے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان بندے آ جہان اتے اللہ اکبر اللہ فرمایا اوے دنیا دے لارے آئے کیوں مغرور ہویو اوے دنیا دے لارے آئے کیوں مغرور ہویو بندہ ہو کے رب داتے
کولو دور ہوئے سوچ ہن تمہیں اپنا نفع نقصان ہوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اللہ اکبر اللہ دنیا دی حقیقت اوے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا بڑے بڑے مالدار آئے بڑے بڑیاں جائیداد والے آئے بڑے بڑے محلات والے آئے اللہ دی قسم فیصلہ بادیو جدوں وقت موت آگیا ہے انہاں بھی اس دنیا نو چھوڑ دیتا ہے او تو مال کم نہیں آیا او تو جناب جائیداد کم نہیں آئی ہے فرمایا بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑے جیتے ہوتے دل آیا اوہ پھل توڑیا تے ہرے پرے باغ گئی ہو گیا ویران ہوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان ہوئے اگے کی فرماندے نے اوہ ٹہنیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا اللہ دی قسم ہے جیڑا پھل ایک واری ٹہنی تو شاخ تو الگ ہو جائے دوبارہ کدے بھی وہ دنال نہیں جڑتا جیڑا ایک واری دنیا تو چلا گیا دوبارہ پھر دنیا تے نہیں آئے گا اوہ ٹہنیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا اے ہس دیاں محفلانے تینوں بھول جاونا اللہ دی قسمیں جڑے تیرے نال زندگی گزارن دے وعدے کر دینے جڑے تینوں زندگی دے ساتھ نہیں باندے تیرے نال وعدے کر دینے وفاداریاں دیاں اللہ دی قسمیں قسمہ اٹھان دینے جدو وقت آندہ وقت موت آندی ہے او تو سارے وعدے ختم ہو جان دینے محفلن ساریاں ختم ہو جان دیاں نے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا اے ہس دیاں محفلانے تینوں بھول جاونا ایک دن ہونا تمہیں مٹی دا نشان ہوئے ایک دن ہونا میں ایک دن ہونا آسان مٹی دا نشان ہوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یار اس دنیا تو دل لگا کے نہ بمی اس دنیا نو اپنا بنا کے نہ روینا میرے رب العالمین دے قرآن نے مینوں تے تینوں بار بار اپنی موت نو یاد کروایا ہے اوہ دنیا والے ہو اپنی آخرت دی فکر کر لو اپنی موت نو یاد کر لو دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں رب العالمین دا قرآن دس رہے ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون انسان تیرے حساب و کتاب دا وقت قریب آگیا ہے تے تو
زندگی نو غفلت دے اندر گزارے ہے، تو غفلت دے اندر اپنی زندگی گزارے ہے، تیرے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے، تیری موت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ فیصل آبادیو رب ذوالجلال دی قسم ہے، جنوں اپنی موت یاد ہوئے پھر وہ دنیا تے دل نہیں جے لگاندا، جنوں اپنی آخرت دی فکر ہوئے وہ دنیا نو اپنا بنا کے نہیں جے چلا، جنوں اپنی موت یاد ہوئے پھر وہ دنیا تے دل نہیں لگاندا، وہ دنیا تے چلدا ایک مسافر دی طرح، انہوں دنیا ایک اجنبی سی معلوم ہوندی ہے، اجنبیاں طرح دنیا تے رہندا ہے۔ رب کبریا دی قسم ہے جدے دل دے اندر موت دا ڈر ہوئے، انہوں آخرت دی فکر ہوئے، پھر وہ دنیا تے مال نال محبت نہیں چھے کردا، ہمیشہ اپنی موت نو ہی یاد کردا ہے، دنیا دی عیش و عشرت نو اپنے دل نال لگا کے نہیں چھے رکھدا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کرو نا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے، اللہ دے نبی دے جان نثار نے، ہے کس طرح دے چھوٹا جا کاتے اے پتلیاں پتلیاں ٹنگا والے۔ فیصل آبادیو ایک بات ہور ذہن نشین کر لے آجے، نہ تے اللہ قد وال ویندا ہے، نہ اللہ رنگ وال ویندا ہے، نہ اللہ ڈنگ وال ویندا جے۔ اوتھے مالک دے سامنے اگر کوئی چیز دیکھی جاندی ہے تے تیرے نیک اعمال ہی دیکھے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاندے نے، خلیفۃ المسلمین آئے نے، تیمارداری واسطے آئے نے تینج قریب ہو کے بیٹھے نے، آندے نے ہوئے عبداللہ دس تے سے تینوں کس چیز نے بیمار کر دیتا ہے، کیڑی چیز کھا رہی ہو جنہیں تینوں منجی تے لٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا عبداللہ فرماندے نے اے خلیفۃ المسلمین، اے پیارے عثمان جی رضی اللہ تعالی عنہ، میں کیڑی ایسی چیز کھانی ہے جدی وجہ تو میں بیمار ہویا، مینوں منجی تے لٹا ہے تے میرے گناہاں نے لٹا دیتا ہے، اج میں چار پہیتے ہیں، اج میں نو بیماری آئی ہے تے میرے گناہاں دی وجہ تو آئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے قوم میرے نبی دے صحابہ نے، اے او میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے، جنہاں کو کدے غلطیاں ہوئیاں نہیں، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تے میرے اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے اے میرے تے راضی، میں عرش والا خدا ان تے راضی ہو گیا، میرے نبی دے صحابہ اللہ ان تے راضی ہو گئے نے، پھر بھی اپنی اللہ اکبر اللہ گناہ مانو یاد کر کر کے اللہ کو معافیاں منگ دینے تے توبہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، یار اسی ایک ایک دن دے اندر کتنے گناہ کر جانے ہیں، کتنی اللہ دیاں نافرمانیاں کر جانے ہیں، پھر بھی اسی توبہ نہیں کر دے۔ سانو اپنی موت دی فکر کوئی نہیں، سانو اپنے مالک دا ڈر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، صحابی رسول نے اپنی موت نو یاد کر رہے نے۔ سیدنا عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیارے عبداللہ ذرا دسو تے صحیح کس چیز دی ضرورت ہے، میں تو انہوں لیا کے تے دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ، فرماندے نے اے امیر المومنین جس چیز دی مینوں ضرورت ہے تسی مینوں نہیں لیا کے دے سکتے۔ فرمایا میں خلیفہ وقت دا حکمرانا، مدینے نہ ملی مکے تو منگوا لواں گا،
شام تو ایران تو منگوا لواں گا۔ اے پیارے عبداللہ دسو تے صحیح کس چیز دی تانوں ضرورت ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے، اللہ دی قسم فرماندے نے پیارے عبداللہ اے امیر المومنین مینو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے، مینو اللہ دی رضا دی ضرورت ہے، مینو دنیا دی کسے چیز دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دی قسم جنہاں نو اپنی موت یاد ہوئے، جنہاں نو اپنی آخرت دی فکر ہوئے، انہاں دا تعلق دنیا نال نہیں، دنیا دے مال و متاع نال نہیں، وہ ہمیشہ اللہ دی رضائی حاصل کر دینے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اپنے مالک کو ڈر دے رہندے نے۔ او فیصلہ بادیو، او میری ملت دے نوجوانوں، او میری قوم دے شہبازو، اللہ دی قسمیں اپنیاں جوانیاں دیاں حفاظتاں کر لوانا، اپنیاں جوانیاں دی فکر کر لوانا، اپنی جوانیاں نو گزارو اللہ کو ڈر کے گزارو نا۔ اس موت دا پتہ کوئی نہیں، کسے بھی وقت دے اندر موت آ سکتی ہے۔ اللہ دی قسمیں مینوں پتہ کوئی نہیں، میں منبر تو تھلے اترنا بھی ہے کہ نہیں اترنا، تواڈے وچوں کسے نے مسجد تو باہر جانا کہ نہیں جانا۔ یار کئی ایسے واقعات تسی سنے نے، کئی ایسے واقعات تسی دیکھے ہوں گے، یارو منظر یاد کرو فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بیگم کوٹ لاہور دے اندر کانفرنس دے اندر قاری عبد المتین رحمہ اللہ تعالی خود چل کے آئے، اللہ اکبر اسٹیج تے آئے نے، کرو چلے نے، اسٹیج تک پہنچے نے، اپنا بیان شروع کیتا ہے، 7-8 منٹ بیان کیتا ہے، ادھر موت آئی ہے، زندگی دی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تسی دیکھیا ہوئے گا نا ادھر جناب کسے دی موت واقع ہو جاندی ہے، انسان کہندا ہے یار اے فلاں بندہ آ تھوڑی دیر میرے کول کھڑا سی، ایتھے کھڑا ہو کے میرے نال گلاں کر رہا سی، انج کے آئے جا کے اٹیک ہویا تے دنیا دی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دی قسمیں کئی تے ایسے نے رات نو سوندے نے، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوندا، کئی تے ایسے نے چنگے بڑے چل دے پھر دے انج روڈ کراس کرن لگے نے، ایکسیڈنٹ ہویا تے زندگی دا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس موت نو یاد کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنی آخرت نو یاد کرو، اپنی آخرت دی تیاری کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نوجوانوں ایک میرا پیغام نوٹ کر کے رہ جاؤ، بالخصوص میرے نوجوان بھائی جڑے نے اپنیاں جوانیاں دیاں حفاظتاں کر لو، اپنی اسی جناب اپنیاں جوانیاں دے اندر غرور تے تکبر کر کے دنیا دے بڑی عیش و عشرت دے اندر اپنی زندگیاں گزارنا چاہنے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے واسطے بڑا کچھ کر لینے ہیں۔ یار وہ بھی تے ایک نوجوان سے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر سے، جنہوں اپنی موت دی فکر سے، جنہوں اپنی آخرت دی فکر سے۔ اللہ اکبر اللہ، ہندوستان دا واقعہ، اللہ اکبر اللہ، مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مرکز دا، انہاں دا طالب علم، انہاں دا شاگرد، اور فیصلہ بادیو تم پتہ ہے نا، پہلے وقت دے اندر مدارس دے اندر کھانا نہیں سی بندا، جناب بچے لوگاں دے گھراں دے اندروں کھانا کٹھا کر کے لے آندے، بچے کھانا کھاندے۔ اس مدرسے دا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد، یہ بھی ایک نوجوان ہے، ایک گھر دے اندر ڈیوٹی لگی ہے کہ جناب کھانا لے کے آنا ہے۔ اس گھر دے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، انہیں ہمیشہ کوشش کرتی رہی، ہمیشہ کوشش کرتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا، گھر دے اندر اکیلی لڑکی
لڑکی نوجوان کھانا لین واسطے آیا، اس نوجوان لڑکی دا دا لگ گیا، دروازہ بند کر دین دیئے، اس نوجوان طالب علم نو اندر بلا لیا اور اپنا جسم پیش کرنے واسطے تیار ہو گئی، اپنے جناب بریائی واسطے انہوں دعوت دین دیئے۔ ان نوجوان نے انہوں آخرت دی یاد دلائے، اللہ دا ڈر انہوں دسیا کہ ڈر جا اپنے مالک دے گوروں، اللہ دی قسمیں دے دل تے شیطان اثر کر جاوے پھر انہوں کسے چیز دی پرواہ نہیں جے ہون دے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بات ہور سے نشین کر لے آجے، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں کوئی مرد تے عورت بریائی کر رہے ہوں دے نے، اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونا دے اندروں ایمان نکل جاندہ، ایک سیٹ دے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اگر اس حالت دے اندر انہوں موت آ گئے تے بے ایمان ہو کے دنیا تو جان گے نا۔ اللہ اکبر اللہ، یار پتہ نہیں ساڑیاں حکومتانوں کی بن گیا ہے، ساڑے سیاستدانانوں کی بن گیا ہے۔ میرے تیرے ملک دے اندر اے ملک کیسا پاکستان جنہوں اسی حاصل کیتا لا الہ الا اللہ دے نام دے، ایدے اندر اسلامی قانون بنے گا، ایدے اندر مسلمان واسطے سہولتہ میسر کی دیا جان گیا، یا لا الہ الا اللہ دے ملک بنن والا، لیکن اسی اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکے۔ او ساڑے اندر مغربی کلچر آج بھی ساڑے اندر پایا جاندہ ہے، آج بھی مسلمان جناب شریعہ اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے بل پاس کیتے جا رہے ہیں میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر، جی دے اندر جناب بے حیائی نو عام کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسا بل لے کے آئے اسمبلی دے اندر جنوں پاس کروایا گیا کہ جناب اگر عورت نل چاہے تے شادی کر سکتی ہے، مرد نل چاہے تے شادی کر سکتا ہے۔ یار کیسی بے حیائی میرے تیرے ملک دے اندر، دعا کرے آ کر اللہ میرے تیرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے، اللہ کوئی نیک حکمران عطا کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ، یار اسی ایسے بلانوں قبول نہیں کرانگے جدے اندر اسلام دا مذاق اڑایا جائے، جدے اندر دین اسلام دا مذاق اڑایا جائے، جدے اندر آمینہ دلال دی شریعت نو جنابوں دا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ اکبر، بات دور نہ نکل جائے۔ نوجوان لڑکی انہیں دعوت دیتی ہے، ایک نوجوان طالب علم، یار اے بھی ایک نوجوان ہے نا، اے تے بھی دل دے اندر ایدیاں بھی خواہشاتاں ہوں گیاں، لیکن دل دے اندر اپنے مالک دا ڈر ہے، اللہ دا خوف ہے، اپنی آخرت دی فکر ہے۔ ہم دے بالکل اجازت نہیں دیاں گا اس لڑکی نو کہندے نے اللہ کو لو پہلے دعا کے دے، اللہ آج میرا ایمان جان دا خطرہ ہے، اللہ میرے ایمان دیاں تو حفاظتاں کرنیاں نے۔ اسے لڑکی نو کیا منو قضائے حاجت ہے، منو ذرا واش روم دا تے دسنا۔ اس لڑکی نے کیا ساڑے کمرے دی چھاتے چلا جا، جلدی واپس آ جانا ہے۔ اے نوجوانوں اپنے ایمان دیاں حفاظتاں کر لونا۔ اس نوجوان نے اپنے ایمان دی کی میں فکر کی دیئے، آئے قضائے حاجت کی دی، ایکو گندگی نو اپنے جسم نال مل لیندے نے، آئے دوبارہ اس لڑکی تے کول آئے نا۔ اس نوجوان لڑکی نے دیکھیا آندھی کیے جواب کی دیں دیئے، تو تے گندائیں اپنے جسم تے گندگی ملی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر اللہ، میں بھی کیسی لڑکیاں اس گندے آدمی نو اپنا جسم دین واسطے تیار ہو گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ،
اینو کی پتہ کہ تے نوجوان اپنی امام دی فکر کر لے آئے، اپنے امام دی حفاظت کر رہے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ دروازہ کھول دین دیئے، جان نکل جا چلا جانا۔ جدوں ادھروں نکلے سردی دا موسم میں زیادہ کپڑے تے ہوندے نہیں سے، اونا کپڑیاں نو دھوتا جناب اپنے جسم تو گندگی اتاری، ان گلے کپڑیاں نو اپنے جسم تے پہن لیندے نے۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، سردی لگ گئی، بخار آ گیا، اس بخار دی حالت دے اندر آخری وقت آ گیا، موت واقع ہو جاندی ہے، زندگی نے وفا نے کی تھی، اس دنیا تو وفات پا جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اے دن میت ایدہ جنازہ مرکز دے اندر آ گیا، جدو مرکز دے اندر آیا ایک مسجد دا حال خوشبوان المعطر ہو جاندہ ہے، خوشبوان التر ہو جاندہ ہے۔ دنیائی جنازہ پڑھنے واسطے لوگ سوچ دینے، لوگ گلاں کر دینے، یا ایسی خوشبو آج دنیا تک اسی محسوس نہیں کیتے، جیڑی اس میت دے اندروں اس جنازے دے اندروں خوشبوان آ رہیاں نے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سوال کیتا، میاں صاحب نے طالب علماں کولو پوچھیا، نال دے دوستاں کولو سوال کیتا، انہاں نے دسیا استاد جی اثر تے منظر ایسے، اس لڑکی نے دعوت دی تھی، انہیں اپنے جسم دے نال گندگی مل لئے، اس گندگی نو اللہ نے اج خوشبوواں دے نال تر کر دیتا ہے، اج خوشبوواں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اور فیصلہ بادیو اللہ دی قسم ہے، جنہاں نو اپنی موت یاد ہوئے، جنہاں نو اپنی آخرت دی فکر ہوئے، اور پھر دنیا دے کسے لالچ دے اندر نہیں آندے، پھر وہ اپنی خواہشات دا نہیں جے سوچ دے، انہاں نو پھر اپنی آخرت دی تیاری ہوندی ہے، انہاں نو دنیا دے مالوں میں تانل کچھ نہیں، انہاں نو دنیا دیا جائیداداں نال کچھ نہیں۔ یار کئی ایسے بھی تو معاشرے دے اندر لوگ دیکھے ہوں گے جڑے اس دنیا دے پیچھے لگ کے پائی پائی دا دشمن بن جاندا ہے، بیٹا باپ دا دشمن بن جاندا ہے، بھتیجے چاچیاں تے تایاں دے دشمن بن جاندے نے، ایک دوسرے نو قتل کرنے واسطے تیار ہو جاندے نے۔ آدھے دل دے اندر دنیا دی اتنی محبت بیٹھا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ، یار اے دنیا وفا کرنے واسطے نہیں، اے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اے دنیا ختم ہونے والی ہے، اے زمین اے کوٹھیاں تے مربع نال جان والے نہیں دے، انہاں دی حقیقت کی ہے۔ ایک صاحب دل نے اپنے زبان دے اندر اس دنیا دی حقیقت بیان کر دیتے، فرماندے نے اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے دنیا نہیں بندے بندے دی، اے بندہ جانی دنیا دا کار لوگ بنائیے پھر دینے، کار لوگ بنائیے پھر دینے، اے تے اڈائے فانی دنیا دا۔ اوہ کل وارث ایک وراثت دے، کل وارث ایک وراثت دے، میں آپس دے وچ لڑ دے ویکھے میں، او کل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں دوویں پڑ دے ویکھے نے، ایک کی کہندا ہے او ٹوئے ٹپے تیرے نے، او ٹوئے ٹپے تیرے نے، پتھر دردی میری آ دوجا کہندا نہیں ہو تیری آ، ایک کہندا نہیں ہو میری آ۔ انہاں کو زمین کی جواب دین دیئے، او دردی کے آ ولی ہوئے، او دردی کے آ سن فقیر میاں، او دردی کے آ سن فقیر میاں، اے دوویں وچ ہنیرے نے،
نہ میں اودیاں نہ میں اودیاں، اے دوویں ہی بندے میرے نے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں موت آ گئی، اج جس زمین تے اسی آکڑ آکڑ کے چلنے ہاں، چاوڑا نال چلنے ہاں، اللہ دی قسم ہے جدوں موت آ گئی ایسے زمین دے اندر چلا جانا ہے، ایسے زمین دے اندر چلا جانا ہے، لکا منا مٹی ہیٹ پہنچ جانا ہے۔ یار آخری بات سن لوینا، سی شاید کے ساڈے بچے سمجھ دینے اسی نوجوان جوان ہوواں گے تے موت آئے گی، اسی بڈھے ہوواں گے تے پھر موت آئے گی۔ اللہ دی قسم ہے نہ تے موت بچپن نو ویندی ہے، نہ جوانیاں نو ویندی ہے، نہ بڑھاپے نو ویندی ہے، نہ موت ویندی ہے کہ اے مالدار ہے، نہ موت ویندی ہے کہ قرآن دا قاری ہے، نہ موت ویندی ہے کہ شیخ الحدیث ہے، نہ موت ویندی ہے کہ استاد ہے۔ یار اس موت اسی ڈرتے پھرنے ہیں۔ فرمایا قرآن نے دسیا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اوہ دنیا جہان دیو لوگو، جس موت کو لو تسی لوگ دے پھر دیو، جس موت کو لو تسی بچ دے پھر دیو، ایک وقت آنا ہے جنہوں موت آگئی رہنی ہے، موت نو یاد کرو۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، دنیا فنا ہو جانا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات نے، اللہ رب العالمین دی ذات نو بقائے او ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ میرے رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ سنو اپنی موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔